السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبدالواحد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 58 تا 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ میں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں. پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں. اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اسلم نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا. ان کے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو، اور ان کے معاملے میں ان سے رسا بات کہو. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے. تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا
مہربان پائیں گے۔ اب اس کی تسلسل سے جو تفسیر چل رہی ہے انشاءاللہ وہاں سے اس کا پڑھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہ مستفادہ ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم حکمراں و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق رہے، اور اگر حق کے خلاف حکم کرے تو ان کی اطاعت نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، ایک وہ جو ظاہر حدیث سے، ایک وہ جو قرآن و حدیث کی طرف بطریق قیاس رجوع کرنے سے۔ اولو الامر میں امام، امیر بادشاہ، حاکم، قاضی سب داخل ہیں۔ خلافت کاملہ کا تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال رہی، مگر خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی تھی، اور اب تو امامت بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ امام کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے، اور یہ بات اکثر مقامات میں معدوم ہے، لیکن سلطنت و امارت باقی ہے، اور چونکہ سلطنت و امیر بھی اولو الامر میں داخل ہے، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ شان نزول، بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا، چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق فیصلہ دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں پیچھے سے پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کی یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خوار ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ لاچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ حضور نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے درپے ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے، جس سے بھاگنے بچنے کی کوئی راہ نہ ہو، جیسی کہ بشر منافق پر پڑی کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کفر و نفاق اور معاملہ اور معاصی جیسا کہ بشر منافق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کر کے کیا، اور وہ عذر و ندامت کچھ کام نہ دے، جیسا کہ بشر منافق کے مارے جانے کے بعد اس کے اولیاء اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے آئے اور بے جا معذرتیں کرنے اور باتیں بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا، کیونکہ وہ کشتنی ہی تھا۔ ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمام معزز ناظرین کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔
میرے اور آپ کے تمام کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. میرے اور آپ کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو منور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. معزز ناظرین, آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو, جو ایک صدقہ جاریہ ہے, جو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر یہ ایک عظیم, میں تو اس کو ایک عظیم کام سمجھوں گا, تو یہ اس عظیم کام کو کرنے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب دن قیامت تک ملے گا, اور انشاءاللہ آپ کی اور میری شفاعت کا ضرور سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جو اس کام میں میرا حصہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. جو نہیں ڈالتے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ جو صرف سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بچوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں قبول فرمائے. تو اس نیک تمناؤں کے ساتھ میں ضرور آپ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اور سبسکرائب کرے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. آمین ثم آمین.